بیسیکلی میں خود سے ہوں مکینیکل انجینئر، تو پروڈکٹیوٹی بھی ایک ٹیکنیکل سی ٹرم ہے اور اس حوالے سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ادارہ تھا ہمارا پاکستان ٹیکنیکل اسسٹنس سینٹر پیٹاک، یہ 1996 میں مجھے ایک دفعہ موقع ملا، انہوں نے مجھے پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے ایک ٹریننگ پروگرام تھا، سنگاپور میں ہو رہا تھا، تو جب میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ جا کر کے پریکٹیکل لائف میں ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ پروڈکٹیوٹی کا مطلب کیا ہے۔ پروڈکٹیوٹی کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اپنی پیداواریت جو ہے اس کے ذریعے اپنی پیداواری لاگت کو آپ کم کر لیتے ہیں۔ پیداواری لاگت کم ہونے سے آپ پھر کمپیٹ کر پاتے ہیں پوری دنیا میں، لوکل مارکیٹس میں بھی، اور یہ آسانی رہتی ہے آپ کو مقابلے کے رجحان میں کہ آپ کی انڈسٹری گرو بھی کرے اور اس سے آپ کے جو ملک میں ہے وہ خوشحالی بھی آتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، سیریز آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ تو ایک مکینیکل انجینئر ہیں، لیکن یہ نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن کے سی ای او ہیں اور یہ پروڈکٹیوٹی سے ریلیٹڈ بہت سارے اداروں میں کام کر چکے ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ پاکستان میں پروڈکٹیوٹی مینجمنٹ کے کیا ایشوز ہیں اور ان کو کیسے سالو کیا جا سکتا ہے۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ محمد عالمگیر چودھری صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ پروڈکٹیوٹی انہینسمنٹ کی فیلڈ میں کب گئے اور کیسے گئے؟ یہ انٹرسٹ آپ کے اندر کب ڈیولپ ہوا اور کب آپ نے سوچا کہ آپ ملک کی اس طرح سے خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم یہاں پہ سبجیکٹ کے حوالے سے بات کریں۔ باقی جہاں تک پروڈکٹیوٹی کے سبجیکٹ کے حوالے سے بات آپ کر رہے ہیں تو بیسیکلی میں خود سے ہوں مکینیکل انجینئر، تو پروڈکٹیوٹی بھی ایک ٹیکنیکل سی ٹرم ہے اور اس حوالے سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو مجھے موقع ملا، یہ میں ایک ادارہ تھا ہمارا پاکستان ٹیکنیکل اسسٹنس سینٹر پیٹاک، یہ 1996 میں مجھے ایک دفعہ موقع ملا، انہوں نے مجھے پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے ایک ٹریننگ پروگرام تھا، سنگاپور میں ہو رہا تھا، اس کو اٹینڈ کرنے کا۔ تو جب میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ جا کر کے پریکٹیکل لائف میں ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ پروڈکٹیوٹی کا مطلب کیا ہے۔ پروڈکٹیوٹی کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اپنی پیداواریت جو ہے اس کے ذریعے اپنی پیداواری لاگت کو آپ کم کر لیتے ہیں۔ تو جب آپ اپنی پیداواری لاگت کو کم کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو آپ چیز بنا رہے ہیں وہ کم پیسوں میں بنا رہے ہیں، تو ویلیو ایڈیشن آپ بہت زیادہ اس میں لے آتے ہیں۔ تو ویلیو ایڈیشن جب ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو پیداواری لاگت کم ہونے سے آپ پھر کمپیٹ کر پاتے ہیں پوری دنیا میں، لوکل مارکیٹس میں بھی، اور یہ آسانی رہتی ہے آپ کو مقابلے کے رجحان میں کہ آپ کی انڈسٹری گرو بھی کرے اور اس سے آپ کے جو ملک میں ہے وہ خوشحالی بھی آتی ہے۔ اس کا باقاعدہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ جو بنتا ہے وہ آپ کی پراسپیرٹی سے بھی بنتا ہے۔ سر آپ نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن کے سی ای او بھی ہیں، اس آرگنائزیشن کا ویژن اور مشن کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو ادارہ ہے یہ 1961 میں بنا اور اس کا جو ویژن ہے وہ تو ہے کہ آپ کا اکنامیکلی پروڈکٹیو اینڈ گلوبلی کمپیٹیٹیو ہونا۔ تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایک چیلنج ہے جو ویژن ہے اس ادارے کا، جو اس کو اس ملک نے دیا ہے، اور اس کو اچیو کرنے کے لیے جو ہم نے مشن اختیار کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ٹوٹل پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ کی بات ہم کرتے ہیں کہ اس کو انہانس کریں تھرو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ۔ اور جب میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہوں تو دیٹ ریئلی مینز اے نالجیبل ہیومن ریسورس۔ تو اس کے علاوہ ٹیکنالوجیکل جو ایج ہے اس کا تھرو ڈیمونسٹریشن افیکٹ جو ہے دینا اور اس سے ٹیکنالوجی کا ایج لینا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو انٹیگرل پارٹس ہیں اس کے اپنا پروڈکشن سسٹمز ہیں، آپ کے پروسیجرز ہیں، سسٹمز ہیں، تو ان کو امپروو کرنا، یہ اس کا مشن ہے۔ اس حوالے سے یہ ادارہ جو ہے یہ 1961 سے کام کر رہا ہے اور ہمیں بہت سارا بہرحال سفر ابھی طے کرنا باقی ہے کہ ہم لوگ مقابلے کے رجحان میں بہرحال بہت زیادہ جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں ہمارے ریجنل کنٹریز میں بھی، چاہے وہ انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، اینڈ گلوبل مارکیٹس میں بھی، اور خاص طور پہ جب ہم ایشیا کی ڈومین کی بات کرتے ہیں، جاپان، سنگاپور، کوریا، تو ان ممالک نے کیسے پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے اپنا سفر طے کیا اور آج جو ہیں وہ پوری دنیا میں اپنا جو ان کی وجہ سے انفلکس آ رہا ہے ہمارے جیسے ممالک میں جن کی پیداواری لاگت جو ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہماری چیزیں مہنگی ہیں اور ہماری بہت ساری انڈسٹری جو بیٹھ رہی ہے، ویئر ایز یہی ممالک جو ہیں، چائنا کی آپ مثال لے لیں، آپ کی جو مارکیٹس ہیں فلڈڈ ہیں، ناٹ اونلی پاکستان بلکہ دنیا کے مختلف کونوں میں جائیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ چائنا کی چیزوں سے جو مارکیٹس ہیں وہ بھری پڑی ہیں۔ تو ان کو ایج ہی صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کی پیداواری لاگت جو ہے وہ بہت کم ہے، پروڈکٹیوٹی
پروڈکٹیوٹی ان کی جو ہے وہ بہت ہائی ہے. ہماری پروڈکٹیوٹی جو ہے اس کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے کافی سارے جو انیشیٹوز ہیں وہ حکومت وقت جو ہے وہ اس وقت لائی ہے, اور میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سیشن میں جہاں پہ ممکن ہوگا ان کو فردر ایلیبریٹ کروں گا. سر, ہمارے ملک میں اس وقت جو مہنگائی ہے اور ان پٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے, اس کو مینیج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا. میں مختلف چیمبرز میں جاتا ہوں, ایسوسیشنز میں جاتا ہوں پورے پاکستان کی. جب میں وہاں پہ جاتا ہوں, ویری فرینکلی اسپیکنگ, ایک تو دیکھیں ہمارے ادارے کا کام تو یہ ہے کہ آپ کی جو پیداواری لاگت ہے اس کو ہم کسی طریقے سے کم کریں اور مقابلے کا رجحان میں اپنے نمبر کو بڑھائیں. لیکن انفارچونیٹلی جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو بہت سارے بیسک کویشچن جب آتے ہیں کہ جی اپنا چوہدری صاحب آپ بالکل بات تو ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن ہماری تو بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے. جب میں زراعت والوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو وہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ جناب ہماری ان پٹ کاسٹ میں تو سیڈ بہت مہنگا ہے, پیسٹی سائڈ بہت مہنگی ہے, تو ہم کیا کریں؟ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جہاں پہ وہ چیزیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے, لیکن پیداواری لاگت میں آپ کی ان پٹ کاسٹ جو ہے اس کو اگر ہم نے کم سے کم استعمال کرتے ہوئے جب ہم آؤٹ پٹ بڑھائیں گے تبھی بات بنے گی. میں نہیں سمجھتا کسی بھی موجودہ دور میں کسی بھی گورنمنٹ کے لیے سائزیبلی یا سگنیفیکنٹلی جو پرائسز ہیں ان کو ریڈیوس کرنے کے وہ پوزیشن میں ہوتی ہیں. ہاں, آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ کو ایج آپ نے پروڈکٹیوٹی انہانس کر کے جو لینا تھا, آپ کے جو پروڈکشن سسٹمز آپ کے بہتر ہونے تھے, اگر وہ نہیں ہے تو ان کو امپروو کریں. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ابھی جو ایشین پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن ہے انہیں ایک ڈیٹا ریلیز کیا ہے 2000 سے لے کر 2017 کا. اب اس میں جو ایوریج لیبر پروڈکٹیوٹی ہے, میں تھوڑی سی اپنے ریجنل کنٹریز کی بات کروں گا, اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو چائنا ہے 8.4% کے قریب ہے ان کی ایوریج لیبر پروڈکٹیوٹی, انڈیا از سم ویئر اراؤنڈ 5.8%, اور بنگلہ دیش ایون جو ہے وہ 3.4 کے قریب ہے. پاکستان کی اسی پیریڈ کی جو لیبر پروڈکٹیوٹی ہے 1.4 ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری اپنی لیبر جو ہے وہ اتنی پروڈکٹیو نہیں ہے. اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارا امپلائر جو ہے اس نے نالجیبل ورک فورس کے اوپر فوکس بھی کیا کہ نہیں کیا. اگر نالجیبل ورک فورس کے اوپر فوکس نہیں ہے تو فوری طور پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس وقت نالج اکانومی ہے, پوری دنیا میں نالج اکانومی کی باتیں ہوتی ہیں, ورک فورس جو ہے اس کی نالجیبل ہوتی ہے, تو ہمیں اپنے ورک فورس کو نالجیبل ورک فورس میں فوری طور پہ کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے حکومت وقت جو ہے وہ گریجول پلانز وغیرہ بھی لے کے آ رہی ہے. اور دوسری جو ہے اس حوالے سے وہ ٹیکنالوجی کی بات ہے. اب ہم لوگ جب ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے سیکٹر میں صرف ایک مختصر 1-2 مثالوں سے وضع کر دوں. دیکھیں ہم دنیا بھر میں بہت اچھا مینگو پیدا کرنے والوں میں ہیں. ہمارا برکس لیول جو ہے ہمارے اپنا مینگو کا وہ تقریباً 16 سے لے کر کے یہ 22 تک جاتا ہے. یہ اس کی ٹیکنیکل ٹرم ہے جو اس کی سویٹنس کو ظاہر کرتی ہے بیسیکلی. تو اس اسٹرینتھ میں ہونے کے باوجود, اور اگر آپ اپیرنس میں بھی دیکھیں تو ہمارا ٹیبل گریڈ مینگو ہے, اس کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. لیکن انفارچونیٹلی بہت سارے ممالک, اور خاص طور پہ میں انڈیا کی بات کروں گا, ان کا طوطا پری اور الفانسو جو مینگو ہے اس کی برکس لیول ہم سے کہیں کم ہے, 16 کے قریب ہے, 14 سے 16 تک. لیکن اس کے باوجود کیونکہ پوسٹ ہارویسٹ ٹیکنالوجیز انہوں نے بہت اچھی ڈیولپ کر لی ہیں, تو دنیا بھر کی جو 2 لاکھ ٹن کی سالانہ مارکیٹ ہے اس میں 80% شیئر ان کا ہے. یہ پھر تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت تھی. میں اس وقت میں نے مختلف اداروں میں یہ صنعت و پیداوار کے منسٹری میں کام کیا ہے. میں سمیڈا میں کام کر رہا تھا, تو ہمیں یہ ساؤتھ پنجاب میں, کیونکہ یہ کلسٹر ہے مینگوز کا, وہاں پہ یہ فوکس کرنے کی اپنا اس وقت موقع ملا. ہم نے وہاں پہ ڈیمونسٹریشن افیکٹ دیا, ہم دنیا کی بہترین وہاں پہ مشینری لے کے آئے, اور ویلیو ایڈیشن میں گئے, مینگو پلپ بنائی. اب وہ اس کو دیکھتے ہوئے 8 سے 10 کارخانے جو پرائیویٹ سیکٹر میں لگ چکے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ امپلائمنٹ جنریٹ ہو چکی ہے. تو ہمیں ٹیکنالوجیکل ایج جو ہے وہ لینا. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں ہمارا فٹ بال جو ہے, سیالکوٹ کی انڈسٹری ہماری بہت ہی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ملک کی معیشت میں بھی بہت بڑا رول رہا ہے. لیکن ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں میکنائزڈ فٹ بال کی بات ہو رہی ہے. جو ہائی اینڈ بال ہے وہ میکنائزڈ بال ہے, لیکن اور جو لاسٹ یورو کپ وغیرہ اور ورلڈ کپ وغیرہ کھیلے گئے ہیں وہ ایڈیڈاس نے یہ بال متعارف کرایا تھا, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس یہ بال تھا نہیں. تو وہ پھر ٹیکنالوجی اس کو ہم نے امپورٹ کیا, اور یہاں پہ سیالکوٹ میں سیالکوٹ چیمبر کے ساتھ مل کر کے یہ پروجیکٹ کو لانچ کیا. مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ میکنائزڈ بال کی فیسلٹیز لگائیں, جس میں وہ جو لوکل ہمارے اپنا وہاں پہ انڈسٹری تھی اس کی ایک اسٹرینتھ تو پہلے سے موجود ہے کہ انٹرنیشنل چین کے ساتھ اس کے لنکیجز ہیں, مارکیٹنگ کا اس کو کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں, لیکن انفارچونیٹلی ایک بات دیکھنے کی آتی ہے کہ اگر ان کے پاس وہ پروڈکٹ آفر کرنے کی ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے میکنائزڈ بال کی, تو ظاہر ہے ہماری جو ہینڈ اسٹچ بال ہے یہ سیکٹر بھی ہمارا ہاتھ سے جاتے رہنا تھا. تو اس قسم کے میں بتا یہ رہا ہوں کہ HR
اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی یہ بہت ضروری ایلیمنٹ ہے، اور اگر آپ اسی کا ایڈوانٹیج پروڈکٹیوٹی کا لیں گے تو ہی بات بنے گی، آپ کی پیداواری لاگت کم ہوگی ہی تو بات بنے گی، آپ کی پھر خوشحالی بھی آئے گی. اور اسی سے میں سمجھتا ہوں جب آپ ویلیو ایڈیشن میں جائیں گے، جس طرح سے بہت سارے ممالک ہمارے ملک میں انفلکس کر رہے ہیں، امپورٹ کر کے ہم چیزیں لاتے ہیں، ہماری جب پیداواری لاگت بہتر ہوگی اور ہماری آؤٹ پٹ جو ہے اور ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس میں ہم جائیں گے اور دنیا بھر کی مارکیٹس میں اپنے شیئر کو بہتر طریقے سے فیچ کر سکیں گے، تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ ڈائریکٹلی ہماری جو یہاں پہ غربت ہے، پاورٹی ہے، اس کو یہ ریڈیوس کرنے میں سگنیفیکنٹلی ہیلپ کرے گی. سر این پی او اور اے پی او میں کیا فرق ہے اور ان ٹرمینالوجیز کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. یہ بیسیکلی 1961 میں بھی ایک اس ریجن میں یہ تھوڑا سا خیال ابھرا کہ ہمیں پروڈکٹیوٹی ایشیا ریجن میں کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو اس وقت یہ ٹوکیو میں 8 ممالک بیسیکلی انہوں نے اس وقت یہ کنونشن انٹرنیشنل ہوا تھا، اس میں پارٹیسپیٹ کیا. الحمدللہ پاکستان شروع سے ہی انڈسٹریل بیس 60 میں خاص طور پہ بہت اچھی تھی ہماری، تو اس وقت ویژن بھی تھی، انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد یہ ایک آرگنائزیشن مارز وجود میں آئی جس کو ہم ایشین پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن کہتے ہیں. اس کا ہیڈ آفس ٹوکیو جاپان میں ہے. انیشلی 8 فاؤنڈر ممبرز تھے اور پاکستان فاؤنڈر ممبرز میں سے ہے الحمدللہ، لیکن اس وقت ممبرشپ بڑھتی ہوئی جو ہے وہ تقریباً 21 کے قریب اس وقت چلی گئی ہے، اور لاسٹ ایئر مارچ میں ٹرکی اس کا ریسنٹ ممبر اس کا بنا ہے. اس کی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا آج کا مسئلہ ہے، جو ہماری پروڈکٹیوٹی لیول بہت لو ہے، تو اے پی او کا بہت بڑا رول ہے کہ اس میں پلے کرے، اور وہ کر رہا ہے. اور اس کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہماری آرگنائزیشن میں، ہمارے سیٹ اپ نے پاسٹ میں کیا یہ جو ان سے سروسز تھی اے پی او کی، اس کو آپٹیمم لیول پہ یوٹیلائز بھی کیا ہے کہ نہیں کیا. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جب ہم ان کے شماریات کو دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے. شاید جتنا ہمیں حصہ چاہیے تھا یا جتنا ہمیں اس کو افیکٹولی یوز کرنا چاہیے تھا وہ ہم کر نہیں پائے. تو اے پی او میں سمجھتا ہوں جو ہے بڑا ہی پروڈکٹیو پلیٹ فارم ہے، اور یہ کچھ سروسز آفر کرتا ہے، جیسے خاص طور پہ ہمارا یہ جو شعبہ ہے پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ کا، اس کو انہانس کرنے کے لیے وہ ویریس سپورٹ فنکشنز ہیں. لائک آپ کو ٹیکنیکل ایکسپرٹ چاہیے ہیں سنگاپور سے، جاپان سے، کوریا سے، جہاں پہ میں سمجھتا ہوں پروڈکٹیوٹی پچھلے 20 25 30 سال میں بڑی ہے. تو ان کے ایکسپرٹس آئیں، ہمارے ڈفرینٹ جو انڈسٹریل سیکٹرز ہیں ان کو گائیڈ کریں کہ کیسے ہم نے اپنے ڈفرینٹ انڈسٹریل سیکٹرز کے گیپ انالیسز وغیرہ کو دیکھا اور آگے بڑھے. اسی طرح سے اے پی او کا پلیٹ فارم جو ہے ہمیں یہ انٹرنیشنل بینچ مارکنگ اور بیسٹ پریکٹسز کو بینچ مارک کرنے میں سپورٹ کرتا ہے. ہم کسی بھی ملک کی این پی او کے توسط سے اس ملک کی یہ اپنا جو ہے وہ انڈسٹری کو دیکھ سکتے ہیں، ٹریڈ ڈیلیگیشنز ہم اپنے لے کر کے جا سکتے ہیں. اس کو بی سی بی این بائیلیٹرل کوآپریشن بٹوین این پی اوز کی پروڈکٹ کے نام سے اے پی او جو ہے اس کو آفر کرتا ہے. اسی طرح سے تقریباً 60-70 کے قریب پروگرام ہر سال ان ممبرز ممالک میں ہوتے ہیں جس میں ہمارے ایکسپرٹس کو یہ بھرپور طریقے سے شمولیت کرنی چاہیے. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ گیپ ہمارا پچھلے کچھ سالوں میں رہا ہے کہ یہ والے تمام کے تمام پروڈکٹس اینڈ سروسز سے ہم کوئی بہت اچھے طریقے سے استفادہ نہیں کر سکے. اگر ہم اچھے طریقے سے استفادہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ اپنا جو مینڈیٹ ہے ہمارے ادارے کا، نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن این پی او کا، اس کو آگے بڑھانے میں، پروڈکٹیوٹی پروموٹ کرنے میں، اور الٹیمیٹلی خوشحالی اور غربت کی کمی، یہ اس کو کرنے کا موقع ملے گا. تو جیسے اے پی او کے ممبر ممالک ہیں 21، اس طرح سے ہر ممبر ممالک میں ایک این پی او ہے. تو پاکستان کی بھی اسی طرح ایک این پی او ہے، اور یہ انٹر گورنمنٹل کائنڈ آف ارینجمنٹ ہے. یہ تمام کے تمام 21 ممالک جو ہیں وہ اپنے حکومتوں کے ذریعے سے اس میں شمولیت اور وہ سارا کام جو ہے نا وہ کرتے ہیں. تو یہ اس کا مختصر سا تعارف اے پی او کا اور این پی او کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا. سر پروڈکٹیوٹی کی اگر ہم بات کریں تو کون سے ایسے ممالک ہیں جو آپ کی انسپائریشن میں آتے ہیں کہ ان کی پروڈکٹیوٹی انہینسمنٹ بہت اچھی ہے، اور ہم اپنی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ کس طرح کام کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی پریکٹیکل سٹیپس بتائیں. بہت اچھا جی. یہ بھی آپ کا دوبارہ سوال اس حوالے سے کہ ہمیں سبجیکٹ کے حوالے سے بہت سارے جو کی فیچر ہیں اس کو الیبریٹ کرنے کا تھوڑا سا موقع مزید مل جائے گا. میں جیسے پہلے بتایا جی کہ مجھے ملک سے باہر پہلی دفعہ 1996 میں جانے کا، سنگاپور کا جو این پی او تھا اس وقت، اس میں جانے کا موقع ملا. 15 دن کا پروگرام تھا کوالٹی اینڈ پروڈکٹیوٹی امپرومنٹ ٹیکنیکس کے اوپر. ٹھیک ہے. اب جب ہم وہاں پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یہ کچھ ممالک، خاص طور پہ سنگاپور تو ہماری وہاں پہ ٹریننگ ہو ہی رہی تھی، تو وہاں پہ کچھ ممالک انہوں نے اپنا کیس اسٹڈیز وغیرہ پریزنٹ کی. تو انکلوڈنگ سنگاپور باقاعدہ پروڈکٹیوٹی اسٹرکچرڈ وے میں لانچ کی گئی 1980 میں.
مڈ 80s میں لانچ کی گئی، اور جب اس کو کی گئی تو یہ تمام سطحوں کے اوپر، اسکول کے سطحوں کے اوپر بچوں کو، ٹیکنیکل اسکولز کے اوپر، پھر اسی طرح سے ان کے تقریری مقابلے، پروڈکٹیوٹی واکس اینڈ سو فار سو، کہ ان لوگوں کو انکرج کرنے کے لیے پوسٹل اسٹیمپس جو ہوتی ہیں وہ بھی کمیموریٹو پوسٹل اسٹیمپس وغیرہ کا اجرا کیا گیا. تو ایک بڑی موٹیویشنل کائنڈ آف وہ موومنٹ وہ لگتی تھی، انسپائریشن وہاں سے بھی آئی. اور اس کے بعد سبسیکوینٹلی جب ہم نے دیکھا بہت سارے اور ممالک جو اس ریجن میں پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں رول ماڈل ہیں، خاص طور پہ میں ملیشیا کی بات کروں گا. تو ملیشیا کی وہاں پہ جو این پی ہے اس کا نام ملیشین پروڈکٹیوٹی کونسل ہے، اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کی کوارٹرلی میٹنگ جو ہر سال میں 4 دفعہ میٹنگ جو ہے ان کی چیئر جو ہے لیڈرشپ آپ کا دیکھیں، ہائیسٹ لیڈرشپ آف دا کنٹری پرائم منسٹر خود کرتے ہیں. اور اسی طرح سے جو پروڈکٹیوٹی موومنٹ تھی سنگاپور میں، اس کو بھی لانچ کرنے میں اس وقت جو 80s میں ان کے پرائم منسٹر تھے ان کا بہت بڑا رول تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروڈکٹیوٹی موومنٹ کو لانچ کرنا پاکستان میں ایک سٹرکچرڈ وے میں اس کی اپنا شدید ضرورت ہے، اور اس کے حوالے سے بھی ہم نے کوئی تھوڑی سی ورکنگ جو ہے وہ کی ہے. اور ایک پروجیکٹ جو ہے کمپیٹنگ ٹو سسٹینیبل نیشنل پروڈکٹیوٹی، اس اینگل سے بنا کر کے حکومت پاکستان میں جو پلاننگ کمیشن ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے. اور اس میں دیکھیں جو دنیا کی پروڈکٹیوٹی کی موومنٹس ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں اس میں 4 فیزز ہیں. ایک تو اویئرنیس فیز ہے، دوسرا اس کا جو ہے وہ ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ جس میں آپ پروڈکٹس وغیرہ ڈیزائن کرتے ہیں اس ملک کی کسٹمائز نیڈ کے حوالے سے، پھر اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن، اور اس کے بعد اس کی ریویو اینڈ امپروومنٹ جو تسلسل ہے، جیپنیز اپروچ ہے کائزن کے حوالے سے، تو وہ اسپرٹ بھی اس کے پیچھے کھڑی ہے. تو ہم نے یہ پروجیکٹ پرپوزل بنا کر کے پلاننگ کمیشن میں پیش کی ہے، اور پلاننگ کمیشن کا خیال یہ ہے، اور اس میں جو ہمیں ایڈوائس آئی ہے کہ اس کی جو فوری طور پہ جو اویئرنیس سٹیج ہے اس کو اپنا لانچ کیا جائے. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ بتاتا چلوں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اے پی او کو بھی آپ بیان کر دیں کہ اے پی او کی کیا سروسز ہیں یا کس حوالے سے اس کی افادیت ہے. تو اے پی او جیسے میں نے بتایا کہ تمام ممبر ممالک کو پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے اپنی سروسز جو ہے وہ دیتا ہے. تو میں نے اے پی او کو ایک ریکویسٹ کی تھی جی ہمیں ایک ماسٹر پلان جو کہ بیسیکلی اسٹریٹجک فریم ورک ہوگا پاکستان میں پروڈکٹیوٹی پالیسی کے حوالے سے، وہ آپ ہمیں بنا کر کے دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اے پی او کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے وہ بھی بہت دیور کائنڈ انف کہ انہوں نے ہماری پاکستان کی ضرورت کو دیکھا، اور ہمارا ماسٹر پلان جو ہے یہ تقریباً $1,25,000 کا انہوں نے اپروو کیا ہے. یہ اسٹڈی ابھی نیکسٹ اپنا منتھ شروع ہو جائے گی. یہ ایئر لانگ تقریباً اسٹڈی ہے، اور اس میں جو کی انڈسٹریل سیکٹرز ہوں گے ہمارے ان کی ویلیو چین کی اسٹڈی ویزا ویز پروڈکٹیوٹی انڈیکیٹر اگر کہیں پہ لو ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اور دنیا میں بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں، ہماری لوکل ریکوائرمنٹ کیا ہو سکتی ہیں اور تجاویز کیا ہو سکتی ہیں اس کو امپروو کرنے کے لیے. تو وہ اپنا پلاننگ کمیشن کی تجویز ہے کہ آپ اپنا یہ جو ایس این پی والا کمپیٹنگ تھرو سسٹینیبل نیشنل پروڈکٹیوٹی اس کا فوری طور پہ جو اویئرنیس کا فیز ہے وہ شروع کریں، اور بائی دا ٹائم آپ کا ماسٹر پلان مکمل ہوتا ہے تو ایک کمپریہنسو بڑے اسکیل کے اوپر اس کو لانچ کیا جائے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر صرف اس وقت صرف اور صرف وزارت صنعت و پیداوار نہیں بلکہ بہت سارے سیکٹر کی پریزنس کو دیکھتے ہوئے یہ کراس منسٹریل یہ ایک پروجیکٹ ہوگا جس میں ڈفرینٹ منسٹریز کو اپنا اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. سر قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ہے، ان کے ویڈیو لیکچر سے بھی آپ متاثر ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی میں پچھلے 5-7 سالوں سے اپنا دیکھ رہا ہوں، کبھی کبھار جب موقع ملتا ہے شاہ صاحب کی وہ ویڈیو کلپس وغیرہ دیکھنے کا. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں کہ دنیا نے ترقی کیسے کی ہے، تو دنیا نے ترقی صرف اور صرف اپنی انڈیجنس اسٹرینتھ کے اوپر کی ہے. یہ تو میرا بڑا یقین ہے، پختہ یقین ہے اس کے اوپر. تو میں شاہ صاحب کو جب بولتے ہوئے سنتا ہوں تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھی زبان جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں عطا کی ہے کہ بہت اثر رکھتی ہے ان کی زبان. تو اس میں خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں 2 ہی چیزیں جو ہیں، انڈیجنس اسٹرینتھ اور انڈیجنس ڈیپتھ. یہ شاہ صاحب بہت لوکل جو مسالے ہیں اور لوکل جو کلچر ہے اس کو جو انکمپس کرتے ہیں. اس کے حوالے سے میں ویری فرینکلی اسپیکنگ وہ اس قسم کی سادہ الفاظ میں باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کی جب سمجھ آتی تو موٹیویشنل، خاص طور پہ جو ینگ بریڈ ہے ہماری، میں تو کہوں گا کہ ان کو ینگ بریڈ پوٹینشیل بریڈ آف انٹرپرینورز بننا چاہیے. تو ان کے لیے بہت ہی میں سمجھ سبق آموز قسم کی چیزیں اس میں ہیں، اس کو سیکھیں اور دیکھیں. تو شاہ صاحب کے حوالے سے یہ والی جو ہے میں سمجھتا ہوں تسلسل اس کا برقرار رکھنا چاہیے اور رہنا چاہیے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جیسے شاہ صاحب بالکل لوکل چیزیں اپنا جو ہیں میں دیکھتا ہوں کہ انڈیجنس اسٹرینتھ کے ساتھ بیان کرتے ہیں. دیکھیں آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے، پروڈکٹیوٹی، اور جیپنیز میں اس کو کائزن جو پروڈکٹیوٹی امپروومنٹ ٹولز کے طور پر وہ لیتے ہیں کائزن کو. تو کائزن 2 الفاظ کا مجموعہ ہے،
کائے سمال اینڈ زین مین کنٹینیوس. تو چھوٹی چھوٹی امپروومنٹ آپ کرتے جائیں تو بڑی جو چینج ہے نا وہ آتی ہے. تو یہ تو آج جیپنیز ٹیکنیکس یہ کہہ رہی ہیں دنیا میں جو ایشین ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا باقی ڈیولپڈ ماڈلز ہیں. تو ہمارا تو مذہب دیکھیں کتنے سالوں پہلے یہ کہہ دیا گیا کہ تباہ ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں. تو میں سمجھتا ہوں انڈیجنس اسٹرینتھ جو ہے نا اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے, اور یہ میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں شاہ صاحب کی یہ اس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے کہ یہ اشد ضرورت بھی ہے اس وقت. بہت بہت شکریہ عالمگیر چودھری صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ پروڈکٹیوٹی انہینسمنٹ کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.